کہ ہر وہ خرق عادت عمل جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اگر اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہی خرق عادت عمل اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی مرد صالح مومن کے ہاتھوں سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر یا بے دین کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہیں گے۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، تو اس کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استدراج ہوگا۔ تو استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ تو یہ فرق محسوس کرنے کے لیے وہی ضابطہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو پھر ولی کی معرفت کے لیے ضابطہ ہی وہی ہے، ایمان اور تقوی سے پرکھا جا سکتا ہے۔ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت اور استدراج کے اندر جو فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے۔ شیخ مراقب ہوئے اور فرمانے لگے مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن دور دراز سے سفر کر کے آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنے کی آرزو لے کر آیا ہوں، تو آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ نے اس کو ٹالنا چاہا اور کہا میرے ساتھ بڑی مشکلیں ہوں گی، سفر کی صعوبتیں سہنی پڑیں گی۔ اس نے کہا میں سب کچھ سہ لوں گا۔ فرمایا چلو آ جاؤ۔ 8 دن گزرنے کے بعد بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ شیخ کو کہنے لگا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی کوئی قدر و منزلت ہے، تو اس کے وسیلے سے دعا کیجیے نا کہ میرے سے تو اب چلنا دشوار ہو گیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ مشکل ہوگی، تم بضد تھے، کہا ارادہ تو یہ تھا کہ میں کچھ نہ کہوں لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں۔ شیخ سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ جب شیخ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دی اور ایک خود لے لی، کہا کھاؤ۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس کی پھر وہی حالت ہو گئی۔ شیخ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس دن تو رب نے لاج رکھ لی تھی، تو آج اس کی پھر وہی کیفیت ہوا جا رہی ہے، تو میں نے پہل کر لی۔ میں نے کہا میاں تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو اس نے سجدے میں سر جھکا دیا اور میں دل میں سوچا کہ اس کے سجدے میں سر رکھنے سے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ، حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ فرمایا کیا مبارکیں ہیں؟ کہا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا کہ مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دیں، اور اگر علی الخواص واقعہ تیرا ولی ہے 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دیں، تو آپ میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کیجیے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ استدراج ہے، تو ایک اس مرتبے کا شخص بھی یہاں پریشان ہو جاتا ہے، تو میں اور آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ استدراج ہے یا کرامت؟